بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ حماقت کی کوئی حد ہوتی ہے کیا؟ حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جتنے احمق لوگ ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں وہ یعنی بے حد و حساب ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کم ہوتے ہیں، ہوتے وہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قسم کھائی ہوئی کہ حماقت نہیں کرنی، کرتے۔ اب آپ سوچئے کہ شادی کی رات ہو اور دلہن اپنے میاں کو یہ بتا رہی ہو کہ بھائی صاحب شادی تو ہو گئی ہے، لیکن جب تم سیرا باندھ کے اور دلہے بن کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے ویژولائز کیا کہ تم ویسے نہیں ہو جیسے میرا آئیڈلائز میں نے کیا ہوتا، میری تو ساری شادی کی خوشی ختم ہو گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ 2 سال ہماری منگنی رہی ہے اور ہم لگاتار باتیں کرتے رہے ہیں، گپے مارتے رہے ہیں، تمہیں کھلا کھلا کے میں نے تمہارا وزن بڑھا دیا ہے، تحفے دے دے کے تمہارا میں نے منہ توڑ دیا ہے۔ اس نے یہی جملے کہے، اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے آئیڈیل محبوب کی طرح نہیں تھا۔ وہ اس نے پھر گالی نکالی کہ وہ آئیڈیل کون تھا جس کو تم اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا کے سیرے میں دیکھتی رہی ہو یا سیرے کے بنا دیکھتی رہی ہو؟ تو اس نے کہا وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، لفتا ہے، بالکل کرتا کراتا ککھ نہیں ہے، میٹرک اس نے پاس کیا بڑی مشکل سے، تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ماں باپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کچھ کام کرو، تو میں اسے پسند کرتی تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اس کے نکمے پن کی وجہ سے یا اس بیچارے کی غربت کی وجہ سے، ہائے اتنی اس نے ترس کھا کے رحم کھا کے کہا کہ اس کی غربت کی وجہ سے میرے ماں باپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ مجھے تو وہ پسند تھا، مجھے اب بھی پسند ہے۔ اور اچھا، یہ صاحب جن کی شادی اس سے ہوئی 7 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے، تو میں نے اب سوچئے اتنے قیمتی اتنے شاندار دن اگر کوئی لڑکی یہ حرکت کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل وائس ورثہ آ جائے، یعنی پہلی شب ہو اور آپ اپنے بیوی کو بتا رہے ہو کہ تم اچھی ہو، لیکن جو بات الف کی تھی یا بے کی تھی یا جیم کی تھی، تو اللہ کے بندے کو عقل نام کی چیز بھی ہوتی ہے جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، اور اس کا اچار نہیں ڈالا جاتا، استعمال کی جاتی ہے۔ کس موقع پہ کیا بات کہنی ہے، کس بندے سے کیا بات کہنی ہے، کس رشتے میں کون سی چیز، 100 لحاظ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حیا ہوتی ہے اور لحاظ ہوتا ہے، 100 لحاظ ہوتے ہیں، اور یہ لحاظ کب آتے ہیں؟ جب آپ کو عقل آتی ہے۔ پھر آپ بڑے اور چھوٹے کو دیکھتے ہیں، اگر دلہا دلہن ایک عمر کے بھی ہیں تو بھی مقام اور مرتبے میں اتنا فرق ہے، اور آپ کو یہی شب ملتی ہے اس طرح کی حماقتیں کرنے کی۔ وہ بچیاں اور وہ بچے جو پری میرج کاؤنسلنگ لے لیتے ہیں 100% وہ اس طرح کی حماقت نہیں کرتے، لیکن اب آپ سوچئے کہ میرے پاس بعض کیسز ایسے بھی آئے کہ شادی کے 4-5 دن کے بعد ڈیورس اس نے ہاتھ میں پکڑائی اور گھر سے نکالا، صرف اس وجہ سے کہ اس بیوقوف نے یہ بتایا کہ میری خالہ کے بیٹے نے ہمارے گھر میں رہتا تھا اور اس نے میری کئی دفعہ عزت لوٹی تھی، کہ گھر میں کسی نے بات مانی نہیں۔ اچھا، جس نے مانی اس نے گھر سے نکال دیا، زندگی سے نکال دیا۔ نیا سفر، یعنی نئے سفر کی چلتی گاڑی سے دھکا دے کے منہ کے بعد ہڈیاں تک چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ان زخموں کو چاٹتی ہے، لیکن اسے اب بھی کہتی ہے میں تو سچ کی بنیاد پہ زندگی چلانا، ایسی کی تیسی سچ کی۔ یہ ایک گناہ کی کہانی تم سنا رہے ہو، ایک بے بسی کی، اللہ معاف کرے، کوئی ریپ کی کہانی سناتا ہے، کوئی گالی آپ کو پڑی ہو تو آپ اس کو جا کے لوگوں کو مزے لے کے بتاؤ گے کہ مجھے فلاں نے یہ گالی دی۔ کوئی بھی نادان سے نادان آدمی بھی اپنی نادانیوں کی کہانیاں نہیں سناتا۔ کچھ ایک چلی پرانے زمانے میں ہوتا ہوگا وہ سناتا ہوگا، آج کے زمانے میں تو بچہ بھی اپنی غلطی اور کوتاہی کی کہانی نہیں سناتا۔ لیکن ہمارے آس پاس ایسے ابھی بعض جب خواتین پوچھتی ہیں نا یہ پری میرج کا کیا فائدہ، تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ یہ بلنڈر کرنے سے بچ جاتے ہو۔
اچھا جی، ایک صاحب بڑا خوبصورت سا نام ہے ان کا، حمزہ. وہ کہتے ہیں کہ سر آپ مجھے پہلے بہت برے لگتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیوی آپ کی ویڈیوز مجھے بھیجتی تھی. اچھا، آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اپنی پسند ماں باپ کو کبھی مت بتائیں، ریجیکٹ کر دیں گے. اسی طور پہ میاں اگر کسی اداکارہ کا نام بھی لے دے، کسی اداکار کا مجھے پسند ہے، بیوی اس کو ناپسند کر دے گی. اور اگر بیوی آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرے، اور وہ بیویاں خاص طور پہ جو تھوڑی نیک ہوتی ہیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میاں کی اصلاح بیوی نہیں کر سکتی. میاں کی اصلاح اس کی ماں کر سکتی ہے، اس کے دوست کر سکتے ہیں، اس کے ٹیچر کر سکتے ہیں، ایون اس کا باس ڈنڈے کے زور پہ کر سکتا ہے، بیوی نہیں کر سکتی. آج تک ہوتے دیکھا نہیں ہے. ہاں، دونوں کی اتنی محبت ہو جائے کہ بالکل یوں سمجھیں کہ ٹچ بٹنوں کی جوڑی بن جائیں تو پھر ہو سکتی ہے، پھر آپ ایک دوسرے کی بات سن لو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کئی مہینے آپ سے نفرت کی بنیاد پہ، آپ کے ویڈیوز آتے تھے اور مجھے میرے حقوق سمجھاتے تھے. پاکٹ منی بیوی کو دینی چاہیے، بیوی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیوی سے محبت کرنی چاہیے، بیوی کا دل رکھنا چاہیے، بیوی کے حقوق دینے چاہیے، پلیزنٹ ٹائم میں بھی اس کو کمفرٹیبل رکھنا چاہیے. تو میں سوچتا تھا کہ اس بندے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میری بیوی یا لوگوں کی بیویوں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ اپنے گھروں میں وہ ان ریسٹ پیدا کریں، اور یہ ان ریسٹ لیڈز ٹو ڈیورس. چونکہ مرد کو جب یہ، اچھا سب ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. پھر کیا ہوا کہ دل ٹوٹا ان کا کسی وجہ سے، اور ٹوٹے دل کے ساتھ انہوں نے جب دوبارہ سننی شروع کی تو وہ کہتے ہیں جی اب کئی دفعہ تو پورا گھنٹہ گزر جاتا ہے، میں آرام سے سنتا جاتا ہوں. اور ایون دفتر جاتے ہوئے، دفتر سے آتے ہوئے تو میں آپ کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ گزارتا ہوں، اور مجھے آپ اچھے لگنے لگ گئے ہو. تو اچھے لگنے کے بعد انہوں نے گفٹ بھیجا، اور بڑا خوبصورت پرفیوم تھا. مجھے پرفیوم اچھے لگتے ہیں. اچھا، وہ گفٹ میری اہلیہ نے دیکھا، اس نے دے کے آگے کسی اور کو دے دیا. تو بھائی صاحب میں آپ کو یہ معذرت کر رہا ہوں کہ وہ گفٹ میرے کام نہیں آیا. اچھی بیویوں کو بندہ نہ نہیں کر سکتا، سو وہ استعمال ہو گیا. لیکن جو اصل بات بتانے کی تھی کہ ہمیں زندگی میں فوراً ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، پر ہم ہوتے ہیں. سو بیویاں میوں کی اصلاح کرنے کے چکر میں، آپ کو ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں اور آپ کو سمجھ وہ نہیں آتی، کہ جب بیوی بری لگتی ہے تو بیوی کے بچے بھی برے لگتے ہیں. اس وقت وہ اپنے بچے نہیں ہوتے. جب بیوی بہت جانو مانو لگتی ہے تو بچے بھی بڑے جانو مانو لگتے ہیں، چونکہ اس وقت وہ آپ کی جان ہوتی ہے اور بچے بھی آپ کی جان ہوتے ہیں. سو اس رشتے میں جو قربت ہے، جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اگر اس میں کبھی کبھی آپ اللہ کو بھی شامل کر لیا کریں، اس رشتے کی تازگی، پاکیزگی، اس کی بانڈنگ، اور بتایا کریں اس کو کہ میں تم سے اس لیے محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے. اور آپ بھی اگر میل ہیں اس کو اپنی بیوی کو بتاتے ہوئے، تو اس میں اجر بھی ہے، برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اور بندہ بہت ساری غلطیوں سے اور نادانیوں سے بچ جاتا ہے. اچھا جی، ارقہ، اب اللہ جانے یہ جعلی نام ہے اصلی. انہوں نے کہا کہ سر وٹامن سی میں نے 2 استعمال کیے ہیں اور مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں. کیا یہ گرمیوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ بیٹا ہو تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سردیوں میں ہی، چونکہ سردیوں میں آپ جب چہرے پہ لگاتے ہیں. ان کی عمر 38 سال ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اب 36 کی لگ رہی ہوں. ویسے اب کیا کہنا چاہیے، مہینے اس کو لگاتار استعمال کریں تو آپ کی ایجنگ، یہ بہت شاندار اس کا امپیکٹ ہے ایجنگ پہ. یہاں سے جو رنکلز ہیں، پچھلے دنوں میں نے ایک کریم دیکھی، وہ یہاں لگاتے تھے، ساتھ ہی جلد ٹائٹ ہو جاتی تھی، جیسے کوئی جیلی نہیں ہوتی. اب چونکہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، پر جو نیچرل طریقے سے چیز ہوتی ہے، جیسے آپ اپنا وزن کم کرنے کے لیے ان نیچرل کرتے ہو نقصان ہو جاتا ہے، ایسے یہ نیچرل ہے آپ کی ایجنگ. وٹامن سی سیرم اس کا نام ہے، بہت ہی شاندار
افیکٹو چیز ہے. ناز ہبس کی بنائی ہوئی ہے, ڈاکٹر نوشین کا پروڈکٹ ہے, اور منگوانے کا جناب وہ جو ہے پتہ 034165782626. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.